اچھا جی، اب یہی جو مادہ ہے حمزہ میم نون امینا یا منو، اسے اب ہم باب افعال میں صرف صغیر کریں گے. تو پہلے باب افعال کے اوزان لکھ لیں. ابھی کتاب میں نہیں لکھنا ہے، کتابیں بند کر دیں، کاپیاں بند کر دیں، میں آپ کو ٹائم دے دوں گا لکھنے کا. باب افعال میں ماضی کا کیا وزن ہے؟ افعلا. مضارع یفعل. امر افعل. خلاف قاعدہ آتا ہے افعل. فاعل مفعل. اور مفعول مصدر اب مادہ اپلائی کریں. صحیح شکل کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے جی. آمنا. یؤمنو. یہ کرسی کا مسئلہ ہے. یہ ابھی میں جب یہ پوری ہو جائے اور میں بھول جاؤں تو یاد دلائیے گا، پھر میں کرسی کا مسئلہ بتاؤں گا آپ کو. یؤمنو یہاں پہ کیا بنے گا؟ امین. اور یہ بھی وہی کرسی کا معاملہ ہے. یہ اصلی شکلیں آ گئی آپ کے سامنے. اب قاعدہ اپلائی کریں. یہاں کوئی چینج ہوگی؟ لازمی، اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے اور ماقبل بھی حمزہ ہے جو کہ متحرک ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ یہاں پہ یہ لازمی تبدیلی ہے. یہاں پہ تبدیلی ہوگی؟ اختیاری ہے، اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے اور ما قبل دوسرا حرف ہے جو کہ متحرک ہے. لے چاہیں تو اس طرح استعمال کر لیں اور چاہیں تو اس طرح. یؤمنو. یؤمنو یا یؤمنو دونوں جائز ہیں. یہاں پر لازمی تبدیلی آئے گی. آمین. جائز. چاہیں تو مؤمنون استعمال کر لیں اور چاہیں تو مومنون. یہ بھی جائز. یہ لازمی، یہ جائز اور یہ بھی وہی جائز والی ہے. یہاں پر لازمی حمزہ ساکن ہے، ماقبل حمزہ متحرک ہے، اس لیے یہ آئے گا ایمانن. چلے اب یہ لکھ لیں آپ لوگ بورڈ پہ. میرے خیال میں صرف وزن لکھ لیں، باقی تو کتاب میں دیا ہوا ہے. یہ کرسی والا مسئلہ. ہاں وہ یہ لکھ لیں تو پھر بتاتے ہیں.
اچھا جی، اب کرسی کا مسئلہ سمجھ لیں. ما قبل اگر ضمہ ہو اور اس کے آگے حمزہ ساکن ہو، اس کو کس طرح لکھیں گے؟ مثال کے طور پر ہم یہی یؤمنو لکھنا چاہتے ہیں. اس طرح یہ حمزہ مانا جائے گا، اس لیے کہ اس پہ علامت سکون آ گئی، لیکن اس طرح لکھنے کا رواج نہیں ہے. رواج یہ ہے کہ اگر ما قبل ضمہ ہے اور حمزہ ساکن لکھنا ہے تو وہ حمزہ ساکن واو پر لکھا جائے گا، لیکن یہ واو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا حمزہ یو. اور جہاں کہیں واو پڑھا جانا ہے اور پھر حمزہ بھی پڑھنا ہے، وہ پھر حمزہ الگ لکھتے ہیں. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے سوءن، یہ پھر حمزہ الگ لکھا جاتا ہے اور واو پہ اس کی جو بھی حرکت یا سکون ہے وہ آتی ہے. اب واو پڑھا جائے گا سوءن. اور اگر اسی کو ہم اس طرح لکھ دیں تو اب یہ واو حمزہ کی کرسی مانی جائے گی اور واو نہیں پڑھا جائے گا، پھر کہیں گے سؤن. اسی طرح سے ما قبل اگر کسرہ ہو اور حمزہ ساکن ہو تو اس کے لیے یا کی کرسی لاتے ہیں اور اس پہ اور وہی سچویشن ہے کہ اگر یا پڑھنی ہے تو یا پہ اس کی جو بھی حرکت یا سکون ہے وہ آئے گی اور حمزہ الگ آئے گا. جیسے ایک لفظ ہے شیئن، اب یہ یا پہ اس کی علامت سکون ہے، حمزہ الگ لکھا ہوا ہے، اس لیے یا پڑھی جا رہی ہے شیئن. اور اسی کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں تو اب یا نہیں پڑھی جائے گی، اب ہم کہیں گے شاؤن. تو یہ کرسی کو سے دھوکہ نہ کھائیں. اگر واو یا یا کے اوپر حمزہ لکھا ہے اور اس کی حرکات لگی ہیں تو واو اور یا نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر واو یا پڑھنی ہے تو حمزہ پھر اس کے آگے لکھا جائے گا، اس کے اوپر نہیں لکھا جائے گا. یہ ہے کرسی کا مسئلہ. اچھا جی، تو یہ پہلے دو قاعدے سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کے، لازمی اور اختیاری. اختیاری میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لازمی قاعدہ صرف ایک ہے، اختیاری ایک سے زیادہ ہیں. اختیاری کا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ پہ فتحہ ہو اور اس کے ما قبل یا کسرہ ہو یا ضمہ ہو. یس، کسرہ ہو یا ضمہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر اگر ضمہ ہے تو حمزہ کو واو میں بدل دیتے ہیں اور کسرہ ہے تو حمزہ کو یا میں بدل دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اصل لفظ ہے ہزوان، مذاق اڑانا. اب چونکہ حمزہ پہ فتحہ ہے اور ما قبل ضمہ ہے، اس لیے حزون
بن ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ جائز والا قاعدہ ہے, اختیاری قاعدہ ہے, اس لیے حضوًا بھی درست ہے اور حضوًا بھی درست ہے. ہم لوگ یہاں جو قرآن مجید ہے وہاں آپ کو حضوًا ملے گا. افریقہ میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں وہاں آپ کو حضوًا ملے گا. یہ ہے وہ قراءت کا فرق. اسی طرح سے ایک لفظ ہے مئتن یعنی 100 100. اب اس کو اس طرح بھی ٹھیک ہے پڑھنا, اور اگر حمزہ کو آپ یا میں چینج کر دیں مئتن پڑھیں تو بھی جائز ہے. یہ اختیاری کا دوسرا قاعدہ ہو گیا. اختیاری کا تیسرا قاعدہ جو ہے حمزہ متحرک ہو, یعنی فتحہ ضمہ کسرہ کچھ بھی ہو, اور اس سے پہلے یا تو واو ساکن آ جائے یا ساکن آ جائے, تو پھر حمزہ کو اسی لفظ میں بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نبأ, خبر دینا. فعیلن کے وزن پر یہ کیا بنے گا؟ فعیلن کے وزن پہ ڈھالیں اس کو. اب دیکھیں یہاں یا جو ہے یہ کرسی نہیں ہے حمزہ کی, یا الگ پڑھی جائے گی, اس لیے حمزہ الگ لکھا ہے, اس کی حرکت آئی ہے نبی ان. اب یہ حمزہ آپ چینج کر دیں, اسی دیکھیں حمزہ متحرک ہے, ما قبل یا ساکن ہے, تو حمزہ جو ہے وہ یا میں تبدیل کر سکتے ہیں, جائز والا قاعدہ ہے. تبدیل کر کے کیا بنے گا؟ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے, ورنہ صحیح معنوں میں یہ نبیٌ لکھا جائے گا, اور یہ ہم ادغام کے قاعدے آگے چل کے پڑھیں گے. اس کے تحت یہ یا جو ہے یہ ادغام ہو جائے گا, تو پھر ہم لکھیں گے نبیٌ. تو ایک لازمی قاعدہ اور 3 اختیاری قاعدے. لیکن اس کا خلاصہ ایک مطلب پھر ذہن نشین کر لیں. اصل چیز جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ اگر ذہن میں آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے تو پھر قاعدہ یاد رکھنا کوئی مشکل بات نہیں. پہلی سچویشن کیا ہے؟ یہ جو میں نے خانہ بنایا یہ تو اصل حمزے کے لیے ہے, یعنی لفظ میں جو حمزہ ہے, اور اس سے پہلے جو ہے یہ ما قبل کے لیے ہے. پہلی سچویشن جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ حمزہ ساکن ہو اور ما قبل حمزہ متحرک ہو. یہ ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو اور ما قبل حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ متحرک ہو. یہ دوسری سچویشن ہے. تیسری سچویشن حمزہ مفتوحہ ہو اور ما قبل کیا ہو جی؟ ضمہ یا کسرہ ہو. یہ تیسری سچویشن ہے. اور چوتھی سچویشن یہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو
اور ما قبل واو ساکن ہو یا ساکن ہو. یہ 4 سچویشنز ہیں جس میں چینجز آتے ہیں. پہلی سچویشن لازمی ہے، باقی 3 سچویشن اختیاری ہیں. اس کو اب لکھ لیں تو پھر ہم آگے چلیں. یہ کتاب میں اس طرح نہیں ہے. پہلے پیش نہیں آ سکتی کسی حرف پر؟ یہ ہے نا پیش. اچھا جزم نہیں پیش ہے. میں جزم اس طرح لکھتا ہوں اسی لیے. اچھا جی، اب اس بات کو ایک مطلب پھر سمجھیں. اسی اسٹیج پہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے، آگے ہم نے قاعدے پڑھنے ہیں، تو جو چیز اصل میں گرفت کرنی ہے ذہن میں وہ یہ سچویشنز ہے، وہ کنڈیشنز ایگزسٹ کریں گی تب چینج کا سوال پیدا ہوگا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا چینج ہوگا. تو پہلے وہ کنڈیشنز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ہم نے کہ وہ کنڈیشن ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اس لیے پہلے ذہن میں گرفت کریں کنڈیشنز کو، اس کے بعد پھر جو چینج آنا ہے اس کو یاد رکھنا مشکل کام نہیں ہے. اب ایک خاص بات یہ نوٹ کریں کہ اب تک ہم نے یہ 4 قاعدے پڑھے ہیں، 1 لازمی اور 3 اختیاری. اس میں حمزہ اور اس کے ما قبل جو بھی ہے وہ اسی لفظ کا حصہ ہے. یاد آیا آپ کو ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کی تھی امینہ یا منو کی صرف صغیر، اسی لفظ کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے ما قبل. لیکن ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جب ما قبل جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اور یہ عام طور پر حمزۃ الوصل میں ہوتا ہے، حمزہ استفہام میں ہوتا ہے کہ حمزہ استفہام جو ہے وہ تو آ کے لگتا ہے نا لفظ کے اوپر، لفظ کا حصہ تو نہیں ہے. جیسے زیدن ایک لفظ ہے، اس میں زا، یا اور دال یہ 3 حروف جو ہیں یہ زیدن لفظ کا حصہ ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ازیدن تو یہ آ جو آیا ہے یہ باہر سے آیا ہے، اس لفظ کا حصہ نہیں ہے. تو حمزہ استفہام جب اسی لیے اس کو ہم یہ قاعدہ جو حمزہ استفہام کا ہے یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتا، ان کو ہم الگ بیان کرتے ہیں. اس میں سچویشن یہ ہے حمزہ استفہام کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو حمزہ استفہام جو ہے یہ تو لفظ سے باہر ہے، اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ ہے. حمزۃ الوصل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اسم پر آتا ہے جیسے الرجل، الصادق، اور ایک حمزۃ الوصل وہ جو فعل پہ آتا ہے. مثلا بولے نہ، افعال کا تو حمزۃ القطع ہے. استفعال، افتعال، انفعال یہ حمزۃ الوصل ہے. باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ القطع ہے، یاد رکھیں، وہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. تو اگر فعل کا حمزۃ الوصل آئے تو اور سچویشن ہے، اور اسم کا حمزۃ الوصل آئے تو اور سچویشن ہے. اگر اسم کا حمزۃ الوصل آئے گا، جیسے لفظ ہے
اللہ. اس سے پہلے اگر ہم آ لگانا چاہیں اللہ، کیا اللہ، تو اس کو کس طرح لکھیں گے؟ اس کو ملا دیں گے وہی اللہ. قرآن مجید میں آیا ہے الذکرین. دو مذکر. اور اگر اس سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گا الذکرین، کیا دو مذکر، تو پھر اس کو بھی لکھیں گے ہم یہ کتاب میں دیا ہوا ہے، ایز اٹ از دیا ہوا ہے، ڈونٹ وری. بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اسم پر حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو پھر حمزہ استفہام اور حمزۃ الوصل کا ادغام کر دیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے اللہ الذکرین. جیسے الآنا سے آلآنا، کیا اب. اور اگر فعل پہ آ رہا ہو استغفرت، کیا معنی ہوئے اس کے؟ تو نے مغفرت طلب کی. اور اگر ہم کہنا چاہیں کیا تو نے مغفرت طلب کی، تو استغفرت نہیں کہیں گے. اب ایسی صورت میں یہ پورا حمزۃ الوصل جو ہے یہ غائب ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، اور ہم کہیں گے استغفرت. نوٹ کریں، استغفرت کا مطلب ہے تو نے مغفرت طلب کی، اور استغفرت اصل میں ہے استغفرت. وہ حمزۃ الوصل غائب ہو گیا ہے. استغفرت کا مطلب ہے کیا تو نے مغفرت طلب کی. یہ دونوں قاعدے سمجھ میں آ گئے جی. اب کچھ استثناء ہیں، وہ محموز کے حصہ دوم میں دیے ہوئے ہیں. 3 لفظ ہیں اور ایک چوتھا لفظ ہے. 3 لفظ ہیں جو محموز الفا کے ہیں، ان کا فعل امر قاعدے کے مطابق استعمال نہیں ہوتا. اور سآلا کا جو لفظ ہے محموز العین، اس میں کچھ چینجیں خلاف قاعدہ ہوتے ہیں. خلاف قاعدہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی پاکستانی جمہوریت. تو اس میں کوئی ایکسپلین کرنے کی، سمجھنے کی بات نہیں ہے، وہ تو یاد کرنے کی بات ہے، رٹا لگانے کی بات ہے. تو اب یہ نوٹ کریں کہ آپ کے دونوں سبق آج ہو گئے، محموز کا حصہ اول بھی اور حصہ دوم بھی. اور کل آپ نے گھر سے جو مشق کر کے لانی ہے، اس ترجمے میں سب سے پہلے ہمیں لفظ من کو سمجھنا ہے. یہ من کا جو لفظ ہے یہ اصلاً اوریجنلی واحد ہے، لیکن اس کی جمع نہیں آتی. جمع کے لیے بھی من ہی استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ جو فقرہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن، اس کے 2 ترجمے ممکن ہیں. اور لوگوں میں وہ بھی ہے، واحد مانیں گے تو ہے جو. اور دوسرا ترجمہ یہ ممکن ہے کہ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں، جمع مانیں گے تو ہیں جو. اب اس فقرے میں واحد ہے کہ جمع ہے، اس کے لیے آگے ہم دیکھ رہے ہیں یقولو، یہ واحد آیا ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے نا، یہ یقولون نہیں آیا ہے. لیکن اس سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ من چونکہ اوریجنلی واحد لفظ ہے، اس لیے عام طور پر زیادہ تر من کے بعد لفظی رعایت کے تحت
واحد کا ہی صیغہ لاتے ہیں. تو اس لیے یقولو کے بھی دو ترجمے ممکن ہیں، کہتا ہے یا کہتے ہیں. فیصلہ کیسے ہوگا؟ آگے عبارت آ رہی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو آمنا نے یہ ڈٹرمن کیا کہ یہاں پر وہ بھی ہے کا ترجمہ غلط ہوگا، وہ بھی ہیں. کہتا ہے کا ترجمہ غلط ہوگا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اگر یہاں آمنا کے بجائے ہوتا آمنتو، تب ہم کہتے کہ ہیں کا ترجمہ غلط، ہے کا ترجمہ درست. کہتے ہیں کا ترجمہ غلط، کہتا ہے کا ترجمہ درست. آمنا نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ من جو ہے یہ جمع کے طور پر آیا ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آگے پھر آسان ہے. باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر. یہ مرکب توصیفی ہے، اس حساب سے ترجمہ ہوگا آخری دن پر. وما ہم بمومنین، ما ہم مبتدا اور مومنین جو ہے یہ ما کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہو سکتی تھی، با لگ گیا اس لیے مجرور ہے. ترجمہ ہم کریں گے کہ اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسم الفاعل کے حساب سے کرنا ہے ترجمہ، ایمان لانے والے نہیں ہیں. کمپیریزن کے لیے آیت نمبر اس میں جو ہے ہماری مشق میں 13 پہ آ جائیں. وَمِنْهُمْ مَنْ، یہاں بھی سچویشن وہی ہے کہ اور ان میں ہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور ہے بھی کہہ سکتے ہیں. جو آگے کیا ہے؟ یقولو، پھر وہی واحد کا صیغہ ہے. کہتے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں. ایذن، آپ اجازت دیں. اب کیسے فیصلہ ہو کہ یہ من جمع ہے یا واحد ہے؟ کیا ترجمہ کریں؟ لوگ ان میں وہ بھی ہے کہیں یا ہیں کہیں، کہتا ہے کہیں یا کہتے ہیں کہیں. آپ اجازت دیں. آگے آ رہا ہے لی، لنا نہیں آیا. اگر لنا آتا تو ہم ترجمہ کرتے کہ اور ان میں ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ اجازت دیں ہم کو. لیکن لی آیا ہے مجھ کو، تو ہم ترجمہ کریں گے اور ان میں ہیں، ان میں ہے جو کہتا ہے آپ اجازت دیں مجھ کو. بات سمجھ میں آ گئی من کی؟ اب ترجمے کے متعلق ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر نیت ہے قرآن مجید سمجھنے کی تو پھر ترجمے کی پریکٹس اور طرح سے ہوگی، اور اگر نیت ہے دبئی جانے کی تو پھر ترجمے کی پریکٹس اور طرح سے ہوگی. تو اب نیت کا حال تو اللہ میاں کو پتہ ہے، لیکن ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے حسن ظن
کہ آپ میں سے ہر شخص یہاں پر قرآن مجید سمجھنے کی نیت سے آیا ہے. تو قرآن مجید اگر سمجھنا ہے تو ترجمہ تحت اللفظ کریں، با محاورہ ترجمہ فی الحال نہیں. لیکن تحت اللفظ ترجمے میں بھی ایک بات سمجھ لیں، انتہا پسندی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تحت اللفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ولد الاستاذ. اب آپ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا کہ تحت اللفظ ترجمہ کرنا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں. لڑکا استاد، یہ میرا مطلب نہیں ہے. مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی کا ترجمہ کراس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے استاد کا لڑکا. اسی طرح سے مرکب توصیفی آئے گا تو ہم تحت اللفظ یہ ترجمہ نہیں کریں گے لڑکا نیک، بلکہ مرکب توصیفی کے حساب سے ترجمہ کریں گے کراس نیک لڑکا. تو یہ ترجمے تو اس حساب سے ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں تحت اللفظ ترجمہ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جملے کے جو اجزاء ہیں، جملے کے اجزاء سمجھتے ہیں نا، مبتدا، خبر، متعلق خبر، فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، یہ جو اجزاء ہیں جس ترتیب سے جملے میں آئے ہیں اسی ترتیب سے ان کا ترجمہ کرنا ہے. تب جا کے قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا. اور جب سمجھ میں آ جائے اس کے بعد پھر آپ بامحاورہ ترجمہ کریں، لا حرج. ٹھیک ہے بیک سب. اچھا جی، تو مضاف پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو یہ پنڈورا باکس بند کریں. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے مضاف کس کو کہتے ہیں، جس مادے میں ایک حرف دو مرتبہ آ جائے. اس کے لیے اصطلاح ہے، بجائے اس کے کہ دو حرف ہم کہیں اور پہلا حرف اور دوسرا حرف کہیں، اس کے لیے اصطلاح ہے مثلین، ایک جیسے دو. اور ہوتا یہ کہ جب مادے میں ایک حرف دو مرتبہ آ جاتے ہیں تو ان کو ملا کے پڑھتے ہیں. جیسے ایک مادہ ہے حبا، ہا با با مادہ ہے، اس کا مصدر ہے، چلیں حبن کر دیں، مصدر ہے حبن. تو اس طرح نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو ملا کے لکھ دیں گے حبن. اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا. دو مثلین آ جائیں گے تو ان کو ہم ادغام کر دیں گے، ملا کے لکھیں گے. لیکن بعض اوقات نہیں ملاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مددن، اس میں ادغام نہیں کرتے ہیں، اس کو ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں
मददुन। तो सवाल पैदा होता है कि जी कोई कायदा कानून है कि कब इदगाम होगा और कब इदगाम नहीं होगा। तो आज जो हमने पढ़ना है उन कवायद को पढ़ना है कि कब इदगाम होगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब इदगाम नहीं होता। अब किसी मादे में एक हर्फ का 2 मरतबा आने के 3 सूरतें हैं। एक तो ये है कि एक मादे में फा कलमे पर एक लफ्ज हर्फ आया है और वही हर्फ लाम कलमे पे रिपीट हो गया है, जैसे सुलुसुन, 1/3, सुलुस जिसे हम कहते हैं। अब जाहिर है कि इसमें इदगाम मुमकिन नहीं है, बीच में माशाल्लाह लगा हुआ है, इसलिए ऐसी सूरत में इदगाम नहीं होगा। ये हमारे डिस्कशन के बाहर है। दूसरी सूरत ये है कि फा कलमा और ऐन कलमा पर एक ही हर्फ रिपीट हो जाए, जैसे बबरुन। बबरुन के माने हम कहते हैं शेर बबर, बबरुन के माने है शेर। ऐसे अल्फाज अरबी में बहुत कम हैं जिसमें फा और ऐन कलमा जो है वो मिसलैन हो, और जितने भी अल्फाज हैं वो सारे के सारे इदगाम के बगैर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये भी हमारे डिस्कशन के बाहर हो गया। अब तीसरी सूरत ये है कि ऐन कलमे और लाम कलमे पर रिपीटिशन हो, जैसे शकाकुन। ऐन कलमे पर और लाम कलमे पर मिसलैन आए हैं। यहां पर हमने फैसला करना है कि कहां इदगाम होगा और कहां इदगाम नहीं होगा। तो जहां इदगाम नहीं होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, इदगाम करने के क्या कायदे हैं वो हम समझ लें। अब चूंकि हमारा सारा डिस्कशन जो चल रहा है चलेगा वो इस पर चलेगा कि ऐन कलमा और लाम कलमे पर मिसलैन आए, उससे पहले फा कलमा है, तो हमने तीनों सिचुएशन देखनी होगी। फा कलमे के लिए हम कहेंगे मा क़ब्ल, ऐन कलमे को हम कहेंगे मिसले अव्वल, चलिए यूं कर लें, और लाम कलमे को हम कहेंगे मिसले सानी। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि मा क़ब्ल जो है ये मुतहर्रिक है, मिसले अव्वल साकिन है और मिसले सानी फिर मुतहर्रिक है। मसलन रब्बुन, फा कलमा यानी मा क़ब्ल मुतहर्रिक है, ऐन कलमा यानी मिसले अव्वल साकिन है और लाम कलमा मिसले सानी मुतहर्रिक है। तो इनको हम मिला के लिख देंगे। इदगाम हो गया। इसको मैं कहता हूं कि ये नेचुरल फितरी इदगाम है, ऑटोमेटिक किस्म का इदगाम है। दूसरी पॉसिबिलिटी
ما قبل بھی متحرک، مثل اول بھی متحرک، مثل ثانی بھی متحرک. جیسے مددن، ما قبل متحرک، مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک. ایسی صورت میں مثل اول کی حرکت کو ڈراپ کر کے اور اسے ساکن کر دیتے ہیں اور پھر ادغام کر دیتے ہیں. یعنی مددن کو ہم کر دیں گے مدن، اور پھر اس کو لکھیں گے اس طرح سے مدن. اس کو میں کہتا ہوں کان پکڑ کے ادغام کرنا. یہ آٹومیٹک یا نیچرل ادغام نہیں ہے، یہ کان پکڑ کے ادغام کیا گیا ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ما قبل ساکن ہے، مثل اول متحرک ہے اور مثل ثانی بھی متحرک ہے. ایسی صورت میں مثل اول کی حرکت کو ڈراپ نہیں کرتے، ٹرانسفر کرتے ہیں. اور اس کا سکون جو ہے وہ اس سے چھین کے اس کو دے دیتے ہیں. جیسے مددہ کا باب نصرہ سے آتا ہے، یہ مضارع کیا بنے گا؟ یمددو. ما قبل یہاں پہ یہ ہے، یہ نہیں ہے. مثل ثانی، مثل اول، ما قبل. ما قبل ساکن ہے، مثل اول متحرک ہے، مثل ثانی متحرک ہے. اب اس کی حرکت ہم ما قبل کو دے دیں گے اور ما قبل کا سکون مثل اول کو دے دیں گے. تو یہ بنے گا یمد، اور پھر ہم اس کو لکھیں گے یمد. یہ تین سچویشنز ہیں جس میں ادغام ہوتا ہے. ایک نیچرل ادغام ہے، دوسرا کان پکڑ کے ادغام کرنا ہے، اور تیسرا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس. اس کی حرکت ما قبل کو دے دی اور ما قبل کا ساکن اس پہ لگا دیا اور پھر ادغام کر دیا. اب اس کی صرف صغیر دیکھ لیں. چلیں نوٹ کر لیں جی. اب اس میں ہم نے شین قاف قاف مادے کو فٹ کرنا ہے. پہلے اصلی شکلیں بنائیں. فعلا کے وزن پہ کیا بنے گا؟ شقاقہ. یشققو. اور شاققن. مشقوقن اور شقن. اب دیکھیں کہ جو ہم نے تین قاعدے پڑھے ہیں ان میں کہاں کہاں کون سا اپلائی ہو رہا ہے. شققن یہاں پہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوگا. ما قبل بھی متحرک ہے، مثل اول بھی متحرک ہے، مثل ثانی بھی متحرک ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ مثل اول کی حرکت جو ہے یہ ضبط کر لیں گے، اسے ساکن کر دیں گے. شقن پھر اس کا ادغام کر دیں گے تو یہ استعمال ہوگا شقن.
اچھا سوری، شق یشقق، یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ قاعدہ نمبر 3، ما قبل ساکن ہے، مثل اول متحرک ہے، مثل ثانی متحرک ہے. اب کیا کریں گے؟ مثل اول کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور اس کا سکون مثل اول کو دیں گے، تو یہ بنے گا یشق. شق یشق. اور تنوین نہیں آئے گی. شق یشق. یہاں پر یہ الف کو تو ہم کچھ مانتے ہی نہیں نا، اس لیے ما قبل جو ہے متحرک ہے، مثل اول متحرک ہے، مثل ثانی متحرک. تو مثل اول کو ساکن کریں گے، پھر ادغام کریں گے. شاقن. یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ مثل اول اور مثل ثانی کے بیچ میں ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، اس لیے ادغام نہیں ہو سکتا. یہ ایز اٹ از استعمال. اور یہ تو قاعدہ نمبر 1 ہے، نیچرل ادغام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں باب تفعیل میں صرف ایک وزن لے لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ چلے 2 لے لیتے ہیں. باب تفعیل میں ماضی مضارع کا کیا وزن ہے؟ اس پہ ڈالیں شین قاف قاف کو. اصلی شکل جو بنے گی وہ ہے شققا یشقق. یہاں پہ کوئی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ اصل میں یہ شققا جو ہے یہ ہے. یہی ہے نا. تو 2 کا تو ادغام ہو چکا، اب تیسرے کا ادغام کہاں سے کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے باب تفعیل میں کسی بھی جگہ کو نو چینج. اسی طرح باب تفاعل میں عین کلمے پہ تشدید آ جاتی ہے، وہاں بھی نو چینج. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ہوم ورک لے لیں. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آج جو ہم نے کہاں تک کر لیا تھا، 6 صفحہ نمبر 54 پہ 6 تک کر لیا تھا، تو 7 سے لے کے اور اس میں وہ 13 بھی ہم کر چکے ہیں. دوسرے حصے میں اس بات کا ذکر تو ہے کہ 2 افعال کو مجزوم کرنے کے لیے حرف شرط آتا ہے ان، یا اسماء شرط آتے ہیں، لیکن اس کی پھر وہاں پہ کوئی زیادہ وضاحت نہیں موجود ہے. اب یوں دیکھ لیں، من اس میں استفہام ہے، کون؟ یہی کبھی اس میں شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ میں یفعلو،
من کے بعد یفعلو آ رہا ہے تو یہ اس میں استفہام ہے، اور من کے بعد یفعل آ رہا ہے اب یہ اس میں استفہام نہیں رہا، اب یہ اس میں شرط ہو گیا، معنی میں فرق پڑے گا۔ من یفعلو کے معنی ہے کون کرتا ہے یا کون کرے گا، اور من یفعل کے معنی ہو جائیں گے جو کرے گا۔ اب یہ شرط ہو گئی، آگے جواب شرط آئے گا، جو کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو جواب شرط میں جو فعل آئے گا وہ بھی مجزوم ہوگا۔ یہی چیز پھر فعل امر میں بھی آتی ہے، یہاں پہ ہے فخذ ہا، کہ آپ اس کو پکڑیں قوت سے، اور اس کے بعد آ رہا ہے وَأْمُرْ، اور آپ حکم دیں اپنی قوم کو۔ کیا حکم دیں؟ یہ جواب امر ہوگا، تو اس لیے یا خضوع جو ہے یہ مجزوم ہے۔ چلے یہ آگے بند کرتے ہیں۔ از اور ازا یہ دونوں ظرف زمان ہیں۔ ظرف زمان تو سمجھتے ہیں نا، یا وہ بھی بھول گئے ٹیسٹ دینے کے بعد؟ ٹیسٹ ہی نہیں دیا پھر کیا یاد رہے گا؟ اسم الظرف تو پڑھا ہے، اسم ظرف ہے، اور اسم الظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف مکان جہاں جگہ کا تصور ہو، اور ظرف زمان جہاں زمانے کا تصور ہو۔ تو یہ دونوں ظرف زمان ہیں، ان دونوں کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے جب۔ لیکن فرق یہ ہے کہ از میں ایک معین وقت کا تصور ہوتا ہے، اور معین وقت جو ہے وہ عام طور پر ماضی میں ہوتا ہے، اس لیے از کے ترجمے میں ماضی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اگر مضارع بھی آئے گا تب بھی اس کا ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ اور وہ مفہوم جب سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اذا میں انڈیفینٹ پیریڈ، کوئی معین وقت نہیں ہے، تو وہ عام طور پر مستقبل کا ہوتا ہے، اس لیے اردو میں یہ مفہوم جو ہے اصل میں جب بھی سے ادا ہوتا ہے، جب بھی، جب کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ماضی پر بھی اذا آ جائے تو اب ماضی کا ترجمہ بھی ہم مستقبل میں کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق از اور اذا کا۔ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے نکرہ، اور پھر بعض اوقات نکرہ کو مزید نکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ اچھی مثال جو ہے وہ انگریزی میں ہے۔ گیو می اے بک، اے بک یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی سی بھی کتاب دے دو میرا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن گیو می اینی بک، اب کوئی فرق پڑا؟ اس کو کہتے ہیں نکرہ کو مزید نکرہ کرنا۔ یہی مفہوم ہے، یہی فرق ہے اجرن اور من اجرن کا۔
अजरिन भी नकरा ही है कि कोई अजर कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन मिन अजरिन वो फिर वही सेंस है, मजीद नकरा के किसी किस्म का कोई अजर नहीं चाहिए। हाँ जी, आप सवाल पूछ रहे थे कोई? हैं? हाँ